بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب کے معنی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایسی نعمت کے مالک ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضرت محاسبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے علم یا اپنے عمل پر نفس کا اپنی تعریف کرنا عجب ہے۔ دل کے اندر خود خوش ہو رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے، تو یہ عجب ہے۔ اور اس بات کو بھول جانا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اس کے بعد شکر آتا ہے، ظاہر انسان کو خیال آیا کہ یہ چیز میں نے کر لی یا یہ کام میرے ذریعے سے ہو گیا دین کا، اور پھر اس پر الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، تو یہ عجب نہیں ہے۔ اور اس کو اپنی طرف منسوب کر لینا یہ عجب ہے۔ تو کوئی بھی ایسا خیال دل کے اندر آئے یا اپنا کوئی کام دل کے اندر آئے تو کہنا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، تو یہ عجب نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاس موجود کسی نعمت کو بڑا سمجھنا اور اس کی طرف مائل رہنا اس طرح پر کہ اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جانا اور اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے بھول جانا، یعنی وہی بات جو پیچھے گزری۔ یعنی آسان الفاظ میں عجب کے معنی یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں اسے ملنے والی کسی نعمت پر اس طرح خوش ہو کہ اس کو اپنا کمال سمجھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب نہ کرے، خواہ یہ نعمت دنیاوی ہو یا دینی۔ اور اگر یہ خوش ہونا دل سے نکل کر اس کے کسی عمل میں ظاہر ہونے لگے تو یہ تکبر ہے۔ عجب ایسی بیماری ہے کہ اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنے نفس کے شر سے ہر وقت چوکنا رہے، لیکن جو غافل ہوا وہ اس سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ عجب کا زہر بھرا تیر انسان کے دل میں اتارنے کے لیے نفس کو صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے۔ صحابہ کا عجب سے ڈرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے نئی قمیص پہنی، میں اس قمیص کو دیکھنے لگی، یہ قمیص مجھے اچھی لگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ بندے کے اندر جب دنیا کی زینت کی وجہ سے عجب داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے، یعنی اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک اس زینت کو نہ چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے قمیص اتار دی اور اس کو صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ صدقہ کرنا شاید تمہاری طرف سے کفارہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، ابن عطا رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ جو عاجزی اور انکساری پیدا کر دیں اس نیکی سے اچھے ہیں جو عجب اور تکبر پیدا کرے۔ بہت سے گناہ جو عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا سبب بن جائیں، انسان نادم ہو گیا، گناہ تو ہو گیا لیکن نادم ہو گیا، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہہ گئے، اس نیکی سے اچھے ہیں جو عجب پیدا کرے۔ سلف صالحین اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنا نوازا، یعنی ان میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور امت ان کے بارے میں خیر کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے اپنے میدانوں میں ان سے بہت کام لیا اور آج تک ہم تعریف کرتے ہیں ان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ میری حقیقت سے واقف ہو جائیں تو میرے اوپر مٹی ڈالیں۔ یہ دل سے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا ہے، یہ کوئی تکلف والا جملہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت ایسی رہا کرتی تھی، یہ جملے ان کے دل سے نکلا کرتے تھے۔ اب دیکھیے رفیق غار ہیں، بدری صحابی ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر ہماری حقیقت سے واقف ہو جائیں تو ہمارے اوپر مٹی ڈالیں۔ تو یہ کہنا بھی نفس کو بہت، یعنی اپنی ذات کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور نفس کو یوں ہتھوڑے لگاتا ہے۔ یہ جملہ ہی صرف اس کو نفس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نفس کو ناراض کرنا صدیقین کی صفت ہے۔ ایک نفس کی خواہش ہو رہی ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے وہ بات، تو اس نفس کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ صدیقین کی صفت ہے۔ اور اس عمل سے بندہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کے کئی گنا قریب ہو جاتا ہے بنسبت اس عمل کے جو وہ کرتا ہے، یعنی دوسری نیکی ایک طرف اور یہ عمل ایک طرف۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اپنے نفس پر راضی ہو جانا بہت ہی بری بیماری ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اس نفس کی کسی بات کو اچھی نظر سے دیکھا، یعنی اپنے نفس کے کسی عمل پر خوش ہوا، تحقیق اس نے اس کو ہلاک کیا، یعنی اس کے نفس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جو اپنے نفس کے کسی عمل پر خوش ہو گیا اور پھر اللہ کی تعریف بھی بیان نہیں کی۔ جب انسان اپنے نفس پر راضی ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ تو بہت نیک کام اور دیندار بن چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اب اس کا نفس اس کو جہاں چاہے گا لے جائے گا، اس سے اس کی ساری خواہشات پوری کرائے گا، لیکن اس کو یوں ہی مطمئن رکھے گا کہ آپ تو بہت دیندار اور نیک ہیں، اس طرح اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ رویہ یعنی خود کو پاک صاف سمجھنا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں نے تو کبھی یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں زیادہ متقی کون ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے۔ قرآن اس رویے کی مذمت کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفسوں کو پاک قرار دے رہے تھے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاک کر دے، جس کو چاہے تزکیہ کر دے۔ پھر اپنے آپ کو کیوں ہم پاک صاف قرار دیں اور دوسرے کو کم سمجھیں؟ کون اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، چنانچہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک چونٹی پر ہوا جو الٹی لیٹی اپنے پیر آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہم آپ کے رزق کے محتاج ہیں، یا تو آپ ہمیں پانی دے دیجئے یا ہلاک کر دیجئے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، چلو واپس چلو، کسی اور کی دعا کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش برس جائے گی۔ یعنی اب دیکھیے نبی ہیں لیکن ایک مخلوق کو، ایک چونٹی کو دعا کرتے دیکھا تو اس کو ترجیح دے دی اور واپس چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہی نے یہ روایت نقل کی ہے، داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، کیا آپ کی مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے زیادہ ذکر کی حالت میں رات گزاری ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، کہ آپ کی مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے زیادہ ذکر میں رات گزاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، جی ہاں، ایک مینڈک نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا اصلاح فرماتا ہے۔ عجب کی بیماری کا علاج، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو بھول جانا۔ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو بھول جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نظر میں اس کے اعمال کو چھوٹا بنا دیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ اس سے اس کے اندر عجب پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد دلاتے رہنا۔ بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے اور اس کو خوب ذلیل کیا کرتے تھے۔ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہے کہ تو فلاں ہے، اس کو اس کی اوقات یاد دلائے، تو یہ بھی نفس کو خوب ضربیں لگاتا ہے یہ جملہ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ خود کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، اے خطاب کے بیٹے، آج تو امیر المومنین ہے، کل تیرا باپ تجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تو اونٹ بھوکے آتے اور باپ مارا کرتا تھا۔ اسی طرح اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے گناہ کیے اور جب جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ اگر بھول سے میں کبھی اپنی تعریف کروں تو آپ مجھے یاد دلا دینا، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بلکہ اگر آپ کی تعریف کی جا رہی ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب تعریف کی جاتی تو فرماتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم انت اعلم منی بنفسی وانا اعلم بنفسی منہم، یا اللہ،
آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جو میری تعریف کرتے ہیں. تو اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، یا اللہ جو یہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دیجیے. حقیقت تو آپ میری جانتے ہیں اور میں بھی اپنی حقیقت جانتا ہوں، یہ بیچارے نہیں جانتے، لیکن چلیں جو ان کا گمان ہے اللہ مجھے اس سے اچھا بنا دیجیے. واغفر لی ما لا یعلمون، اور یہ جو چیزیں میرے بارے میں نہیں جانتے، میرے کرتوت کا ان کو علم نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. ولا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ جو میرے بارے میں اچھا گمان یہ کرتے ہیں آپ مجھے نہ پکڑیے اس بارے میں. اسی طرح عجب کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ دنیا میں اس سے زیادہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ رہتے رہتے، اور خصوصاً زیادہ آزمائش میں ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے یا جس کی طرف لوگ اشارہ کریں. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص فتنے میں مبتلا ہوا جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہوں فلاں حضرت جا رہے ہیں، فلاں امیر صاحب جا رہے ہیں. تو ایسے کے لیے زیادہ خطرہ ہے جو کسی منصب پر بیٹھا ہو، جس کے دو چار لوگ عزت کرتے ہوں، تو ظاہر ایک ہی حلقے میں رہے گا، واہ واہ رہے گی ہمیشہ. تو اس کو چاہیے کہ کہیں اور بھی چلا جائے تاکہ اس کو معلوم ہے دنیا اور بھی ہے، اس سے زیادہ اہل علم موجود ہیں، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں. اس سے بھی نفس کو اس کی اوقات یاد آتی ہے. کثرت سے استغفار کیا کرے، اور صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من العجب وسوء الکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجب سے بچائیے اور کبر کی برائی سے بچائیے. اللہم انی اعوذ بک من العجب وسوء الکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے اپنی امان میں رکھے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.